السلام علیکم، بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پارے 4 کے اشارات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پہلا پاؤ، یہود کے اعتراض کھانے قبلے پر۔ یہود نے حلال و حرام کھانوں پر اور قبلے پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حقیقت بتائی، پھر کہا کہ ابراہیم کی اتباع کرو علیہ السلام۔ اسی میں حج کے فرض ہونے کا ذکر بھی آیا۔ اللہ کی رسی پکڑو، دعوت دو۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو پکڑ لو، خیر کی دعوت دو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اختلافات مت کرو، تم بہترین امت ہو۔ دشمنوں سے رازداری، احد۔ مسلمان اس وقت دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے، فرمایا کہ ان کو رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کی تیاری اور تعداد کافی کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بدر کی طرح احد میں بھی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ یاد رہے یہاں سے کئی صفحات تک احد کا ذکر چل رہا ہے۔ تو اشارے ہیں یہود کے اعتراض کھانے قبلے پر، اللہ کی رسی پکڑو، دعوت دو، دشمنوں سے رازداری، احد۔ دوسرا پاؤ، اطاعت کرو، دوڑو جنت کی طرف۔ فرمایا اللہ و رسول کی اطاعت کرو اور دوڑو جنت و مغفرت کی طرف، یعنی یہ صفات پیدا کرو: تقوی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا اور ذکر و استغفار کرنا۔ احد کی آزمائشوں پر واض و نصیحت۔ فرمایا ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم ایمان پر رہو۔ آزمائش ہوتی رہے گی، ثواب کی خاطر کام کرو، کفر کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ نے مدد کی مگر نقصان ایک گروہ کی لغزش سے ہوا۔ موت کی جگہ وہ وقت مقرر ہے، وہ آ کر رہے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی۔ اللہ کی رحمت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج ہیں کہ انہوں نے جنگ احد میں تیر اندازوں کی لغزش کے باوجود سختی نہیں کی۔ یہ بھی بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار ہیں، اللہ نے انہیں بھیج کر عظیم احسان کیا ہے امت پر۔ وہ 4 اہم کام کرتے ہیں: تلاوت، تزکیہ، تعلیم کتاب و حکمت۔ تو اشارات ہیں: اطاعت کرو، دوڑو جنت کی طرف، احد کی آزمائشوں پر واض و نصیحت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی۔ تیسرا پاؤ ہے منافقین کی سوچ و عمل۔ منافقین میں احد میں شرکت نہیں کی اور الٹا صحابہ کے بارے میں کہا کہ اگر وہ نہ جاتے تو بچ جاتے۔ اللہ نے جواب دیا کہ شہید مردہ نہیں۔ بخل کی مذمت۔ اللہ نے پہلے منافقین کے قتال سے جان چرانے پر مذمت کی، اب ان کے مال نہ خرچ کرنے پر ان کی مذمت کی اور مومنوں کو وارننگ دی۔ ساتھ ہی یہود کے طعنوں اور دعووں کا بھی جواب دیا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا ایمان خراب کرنا چاہ رہے تھے۔ عقل مند جو ذکر و تفکر کرے۔ سورت کے ختم پر اللہ نے کائنات میں غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ جس نے بھی غور کیا، اللہ پر، آخرت پر اس کا ایمان مضبوط ہوا اور اس نے نجات کی دعائیں کیں، اللہ نے اس کی دعائیں قبول کی اور وعدہ کیا کہ اس کی قربانیوں کا وہ بہترین اجر دے گا۔ تو اشارات ہیں: منافقین کی سوچ و عمل، بخل کی مذمت، عقل مند وہ جو ذکر و تفکر کرے۔ اب ہم لیتے ہیں آخری پاؤ۔ سورہ نساء شروع ہوتی یہاں پر۔ یہ مدنی سورت 3 سے 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس دور میں اللہ نے ایک طرف نئے اسلامی معاشرے کے لیے عورتوں، یتیموں، میراث وغیرہ اور حکومت سے متعلق احکام بتائے، منافقوں سے اور دشمنوں سے کس طرح معاملہ کیا جائے یہ بتایا، ساتھ ہی ساتھ توحید، رسالت و آخرت کی دعوت کو بھی پیش کیا۔ رشتوں کا، یتیموں کا خیال رکھو۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، رشتوں کا لحاظ رکھو، یتیموں اور نادانوں کے مال کی حفاظت کرو، بڑے ہونے پر ان کا مال واپس کرو۔ میراث کی تقسیم۔ میراث میں والدین، میاں بیوی، بچوں کے حصے بتائے گئے۔ حرام تعلقات اور حرام رشتے۔ اللہ نے حرام تعلق پر سزا بتائی اور توبہ کی ترغیب دی۔ ان رشتوں کی تفصیل بتائی جن سے نکاح حرام ہے۔ اشارے ہیں: رشتوں کا، یتیموں کا خیال رکھو، میراث کی تقسیم، حرام تعلقات اور حرام رشتے۔ الحمدللہ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔